السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے، آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں، میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے تم کرتی ہی کیا ہو، بس گھر کے کام ہی تو، لیکن سچائی یہ ہے کہ گھر سنبھالنا کوئی معمولی کام نہیں بلکہ ایک فل ٹائم جاب ہے جس میں نہ چھٹی ہوتی ہے، نہ سیلری اور نہ ہی تعریف۔ گھر کا کام کب شروع ہوتا ہے؟ گھر کو سنبھالنے والی عورت کا دن صبح سب سے پہلے شروع ہوتا ہے اور رات سب سے آخر میں ختم ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر چائے بنانا، ناشتہ تیار کرنا، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا، ہسبینڈ اور فیملی کا خیال رکھنا، گھر کی صفائی، یہ سب عادت نہیں ذمہ داری ہوتی ہیں۔ نہ کوئی طے ٹائم ہوتا ہے، نہ چھٹی۔ اس کام میں 9 سے 5 کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، یہ نوکری 24 گھنٹے چلتی ہے۔ ہم بیمار بھی ہو تو کام کرتے ہیں اور تہوار بھی ہو تو ہم ہی کام کرتے ہیں۔ جب دل پوری طرح تھک جائے تب بھی ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ سب کا خیال رکھنا، اپنا خیال سب سے بعد میں رکھنا۔ گھر سنبھالنے والی عورت سب کی پسند کا کھانا بناتی ہے، سب کے موڈ کو سمجھتی ہے، لیکن اپنی پسند، اپنی تھکان اور اپنے سپنوں کو اکثر چپ چاپ دبا دیتی ہے۔ ایک ٹیچر، نرس اور مینیجر سب ایک ساتھ ہی عورت ہر کردار کو ادا کرتی ہے۔ عورت کبھی ماں بن کر بچوں کو سکھاتی ہے، کبھی نرس بن کر دوا دیتی ہے تو کبھی مینیجر بن کر گھر کا بجٹ سنبھالتی ہے۔ گھر کا بجٹ کم ہو تب بھی عورت کو ہی مینیج کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ہمارے حالات کبھی کبھی اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم رات کا کھانا یا صبح کا ناشتہ کیسے تیار کریں گے۔ ایسے حال میں بھی ہمیں ہی سب کچھ مینیج کرنا ہوتا ہے، تو ہم ایک اچھے مینیجر کے روپ میں گھر کو سنبھالتی ہیں اور کم بجٹ میں بھی اپنے گھر کو چلاتی ہیں۔ محنت دکھتی نہیں اس لیے قیمت نہیں، آفس کا کام دکھائی دیتا ہے اس لیے اس کی سیلری ہوتی ہے، گھر کا کام روز ہوتا ہے اس لیے اسے معمولی سمجھ لیا جاتا ہے۔ جب تک عورت کام کرتی رہتی ہے سب کچھ ٹھیک لگتا ہے اور جیسے ہی وہ رک جائے پورا گھر بکھرا ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ گھر کا سکون اور خوشی کی جڑ ایک عورت ہوتی ہے۔ گھر تبھی ہوتا ہے جب اس میں سکون کے پیچھے اکثر ایک عورت کی خاموشی کھڑی ہوتی ہے، وہ نہ ہو تو گھر صرف 4 دیواروں کی عمارت بن کر رہ جاتا ہے۔ عزت سیلری سے نہیں، سوچ سے ملتی ہے۔ عورت کو عزت صرف پیسے سے نہیں ملتی، اس کی محنت کو سمجھنے سے ملتی ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ اس کی محنت کو سمجھا جائے، اس کی محنت کو دیکھا جائے۔ گھر سنبھالنا کوئی چھوٹا کام نہیں، یہ بھی ایک ذمہ داری بھرا کیریئر ہے۔ عورت کے بھی سپنے ہوتے ہیں، گھر کو سنبھالتے سنبھالتے کئی عورت اپنے سپنوں کو کل کے لیے ٹال دیتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گھر اور خود دونوں کو سنبھالنا سیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ گھر سنبھال رہی ہیں تو خود کو کم مت سمجھیے، آپ بنا تنخواہ کے بھی سب سے محنتی پروفیشنل ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی عورت ہے تو اس کی محنت کو سلام کیجیے۔ گھر سنبھالنا کوئی مجبوری نہیں، ایک ذمہ داری ہے، ایک آرٹ ہے اور ہاں ایک فل ٹائم جاب ہے جو بنا چھٹی، بنا پروموشن، صرف پیار اور صبر کے ساتھ چلتی ہے۔ اگر کبھی ہمارا دل نہ چاہے تب بھی ہم ماں باپ، بہن بھائی، ہسبینڈ، بچوں کی محبت میں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ گھر میں اگر ہسبینڈ یا بچوں میں کوئی بیمار ہو تو ان کی کیئر کے ساتھ ایکسٹرا کام بڑھ جاتے ہیں، تب دوا، دعا، کیئر، ذمہ داری ایک ہی عورت کے اوپر آ جاتی ہے۔ اگر گھر میں مہمان آ جائیں تب لبوں پر مسکراہٹ سجا کر ایک عورت ہی ان کی مہمان نوازی کرتی ہے۔ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو گھر کے ہر کونے کو اپنی محبت، محنت سے سجاتی ہے۔ ایک عورت کے کام کو کبھی کم نہیں آنکا جا سکتا کیونکہ وہ بچوں کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ اس کی ماں ہی ہوتی ہے جو گھر میں رہ کر بہت سے رول ادا کرتی ہے، شوہر کے لیے راحت کا سبب ہوتی ہے، بچوں کے لیے کبھی ٹیچر کا کردار ادا کرتی ہے، کبھی ایک نرس بن جاتی ہے، کبھی ایک آیا کا کردار نبھاتی ہے۔
मकान दीवारों से बनता है, मगर इसको मकान को घर बनाने वाली एक औरत ही होती है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तब हम बिल्कुल ही अपने आप को भूल जाते हैं। बच्चों की केयर करने में हम एक आया की ही बन जाते हैं। बच्चों को संभालने में ना तो हमें अपने कपड़ों का ही ध्यान रहता है, ना ही खाने पीने का, ना ही बाल संवारने का। कहने का मकसद ये है कि वजूद ज़न से ही दुनिया की रौनक है। अगर औरत ना हो तो ये दुनिया की रौनकें चली जाएं। इसलिए एक औरत से ही घर घर बनता है। एक औरत अगर घर में ना हो तो वो एक सुनसान जगह ही लगती है। आप देखेंगे अगर जिस घर में औरतों की कमी होती है, जहाँ सिर्फ मर्द होते हैं, तो वो उस घर में कैसा सुनसानपन लगता है। आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ मॉर्निंग से किया था। मॉर्निंग में मेरे दोनों बेटियों ने जिनकी आजकल विंटर वेकेशन चल रही है, सफाई का काम किया। इनकी सफाई करते करते मैं पराठे बना रही थी, मेरी दोनों बच्चियां सफाई कर रही थी और मैं मॉर्निंग के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आज हमने सारा काम जल्दी ही कर लिया। ठंड का मौसम ऐसा होता है कि हम अगर काम में लग जाएं तो फ़ौरन से ही सारे काम निपटा लें, और अगर हम सुस्ती में रह जाते हैं कि तो घर के काम लेट भी हो जाते हैं और फिर हमारी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। सर्दियों में सुस्ताहट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अगर हम कंबल ओढ़ कर बैठ जाएं तो हमारे घर के काम अधूरे ही रह जाते हैं। इसलिए मैं मॉर्निंग में काम करने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं फ़ौरन ही खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ और शाम का भी पकाने का सारा सामान मॉर्निंग में ही मंगा लेती हूँ, जिससे मुझे और मेरे बच्चों को काफ़ी राहत मिलती है। फिर हम अपना फुल टाइम एक्स्ट्रा टाइम जो होता है बच्चों के साथ बिताते हैं। ठंड में वैसे ठंड का मौसम अच्छा भी होता है, क्योंकि हमें अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम मिल जाता है। रातें बड़ी होती हैं, सो रात में हम बच्चे के साथ बैठकर बातें करते रहते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो कहते हैं मम्मी अपने बचपन की कुछ बातें बताइए। कभी पापा से कहते हैं पापा आप भी सुनाइए। जब हम अपने बचपन की यादें उन्हें सुनाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले ब्लॉग में आपके सामने फिर हाजिर होंगी किसी नई टॉपिक के साथ। अगर आपने यहाँ तक मेरा व्लॉग देख लिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट भेजते रहें। आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूँगी। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।